کیا ڈیلیمیٹیشن صرف باؤنڈریز ریڈرا کرنے کا پروسیس ہے یا پھر سیاسی طاقت کو دوبارہ تقسیم کرنے کا ذریعہ؟ اسے سمجھتے ہیں کل پارلیمنٹ میں دیے گئے ایم پی آغا سید روح اللہ مہدی کے بیان سے۔ کل لوک سبھا میں نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ یعنی کہ آغا سید روح اللہ مہدی نے ایک ایسی بات اٹھائی جو سیدھا بھارت کی ڈیموکریٹک سٹرکچر کو چیلنج کرتی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ ویمنز ریزرویشن کے خلاف بالکل نہیں ہیں، کیونکہ ناری شکتی وندن ادھینیم پہلے ہی پاس ہو چکا ہے، لیکن ان کا اصل اعتراض ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ جوڑنے پر ہے۔ ان کے مطابق ڈیلیمیٹیشن اب صرف ایک نیوٹرل پروسیس نہیں رہا ہے، بلکہ اسے سیاسی طور پر یوز کیا جا رہا ہے، جسے وہ جیری مینڈرنگ کہتے ہیں۔ آغا روح اللہ مہدی نے جموں کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں ڈیلیمیٹیشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک خاص سیاسی پارٹی یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ ملے اور جموں میں ہندو مسلمان سیاسی بیلنس کو جو ہے وہ بدلا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانسٹیچوئنسیز کو کمیونل لائنز پر ریڈرا جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس سے مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ تک کہا کہ ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جہاں پر ایک ووٹ کی ویلیو ہر جگہ جو ہے وہ برابر نہیں رہی، جو ایک ڈیموکریسی کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ انہوں نے وارن کیا کہ اگر یہی ماڈل پورے ملک میں اپلائی ہوا تو مائنورٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی سیاسی اور الیکٹورل پاور کو کھو دیں گی، اور یہ صرف ایک ریجنل کنسرن نہیں بلکہ ایک نیشنل پیٹرن جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ روح اللہ مہدی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاپولیشن بیسڈ ڈیلیمیٹیشن سے سیاسی طاقت کچھ بڑے سٹیٹس جس میں اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان اور گجرات میں کنسنٹریٹ ہو جائے گی، جہاں سے 400 سے زیادہ سیٹس آ سکتی ہیں۔ ایسے میں چھوٹے ریجن خاص طور پر جموں اور کشمیر جیسے علاقے اپنی آواز اٹھا کر بھی کوئی سگنیفیکنٹ اثر جو ہے وہ نہیں ڈال پائیں گے، کیونکہ نمبرز کا امبیلنس ان کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا اثر جو ہے وہ بنگال، ساؤتھ انڈیا اور نارتھ ایسٹ پر بھی پڑے گا، جہاں لوگ آہستہ آہستہ اس امبیلنس کو محسوس کریں گے، جیسے ان کے مطابق ساؤتھ کشمیر جل رہا ہے۔ ان کی اس انالوجی پر ہوم منسٹر امت شاہ نے بھی فوراً جو ہے وہ اعتراض جتایا، جو اس ڈیبیٹ کی سینسٹیوٹی کو اور بھی زیادہ ہائی لائٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ خیر، یہ ضروری ہے کہ اس پورے مدعے کو صرف سیاسی نظریے سے نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن ایک اسٹیبلشڈ پروسیس ہے جو ریپرزنٹیشن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب یہ ہر نظر سے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ لگے۔ اسی طریقے سے ویمنز ریزرویشن ایک اہم ریفارم ہے جس کا مقصد انکلوزیوٹی بڑھانا ہے، مگر یہاں پر چیلنج یہی ہے کہ دونوں پروسیسز اسی طرح امپلیمنٹ ہوں کہ نہ کسی ریجن کو محرومی محسوس ہو اور نہ ہی کسی کمیونٹی کو اپنی سیاسی آواز کم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ بہرحال ڈیموکریسی کی طاقت اسی میں ہے کہ ہر ووٹ کی اہمیت برابر محسوس ہو، اور اسی بیلنس کو برقرار رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے۔